اور یہ کام سوائے میرے آقا کے بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. یعنی آپ عشاء کی نماز پڑھیں، سو جائیں، پھر تہجد کے لیے اٹھیں، تہجد کی چاہے 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن پھر 10 منٹ کے لیے سو جائیں. یعنی سونا ضروری ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا. پھر فجر کے لیے اٹھیں تو یہ تہجد کہلائے گی. اس کے علاوہ اور یہ بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. یہ شان صرف میرے آقا کی تھی. اور ہم پر تہجد فرض بھی نہیں ہے، ہم پر تہجد فرض نہیں ہے. حضور پر تہجد فرض ہے. ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، حضور پر 6 نمازیں فرض ہیں. لیکن حضور نے ساری زندگی تہجد ہی پڑھی ہے، نفل نہیں پڑھے ہیں. آپ سمجھے نا. تو اگر آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ نفل پڑھیں لیکن اس ادائیگی کے ساتھ تہجد پڑھیں تو ماشاءاللہ بسم اللہ، آپ عشاء پڑھیں، سو جائیں. سونے کے بعد جب بھی اٹھیں تہجد پڑھیں. تہجد پڑھ کے پھر چاہے 10 منٹ کے لیے سو جائیں، پھر فجر کے لیے اٹھیں. تو یہ اصل میں ہوگی تہجد. تو ایک تو یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتانا تھا. ایک دین کا مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. امامہ شریف، یہ جو امامہ باندھتے ہیں ہم لوگ، اصل میں عقل اور دین کی سمجھ ہونی چاہیے. میں 50-60 سال سے ہر سال اللہ سرکار مجھے بلاتے ہیں مدینے میں بڑی بڑی پگڑیوں والے، ہری پگڑیوں والے تو فلاں پگڑیوں والے. اس عاجز مسکین نے کبھی آج تک وہاں امامہ نہیں پہنا. امامہ میں نے نہیں پہنا 60 سال میں، کبھی نہیں پہنا وہاں. اب اگر کوئی کہے کہ یہ تو سنت ہے، ارے بھائی سنت کی بھی کچھ جگہیں ہوتی ہیں. سنت کی ہم ترے خان بن کر، علامہ بن کر حضور کے پاس جائیں؟ نہیں، ہم تو فقیر بن کر جا رہے ہیں. یہ شان، یہ صافہ، یہ امامہ شان رسول اللہ کی ہے. میں بھی رسول اللہ جیسا بن کر سنت دکھاؤں کہ میں بھی سنت کر رہا ہوں؟ نہیں. اور حضور نے ساری عمر امامہ پہنا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ 24 گھنٹے حضور نے امامہ پہنا ہو. نہیں، باقاعدہ کبھی آپ امامہ بھی اتار دیتے تھے، کبھی قمیض بھی اتار دیتے تھے، کبھی پنڈلیاں بھی ننگی کر لیتے تھے. موقع کو دیکھو بھائی، موقع کو آپ دیکھیں کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی. دیکھو امامہ پہنا جاتا ہے کسی خاص مقام پر، ہاں آپ بھی پہنے. جیسے میں جمعے کے دن پہن کر آتا ہوں، تو ہر روز میں نہیں پہنتا. ہر روز جب کوئی جلسہ ہوتا ہے میں اس میں پہن کر جاتا ہوں، جب کوئی دورہ ہوتا ہے میں اس میں پہن کر جاتا ہوں. اسی طرح یہ میں ہر وقت روز نہیں پہنتا ہوں جبہ. یہ بھی سنت ہے نا، یہ جبہ بھی سنت ہے نا، مگر میں جبہ نہیں پہنتا ہر وقت. یا تو جمعے میں، یا کسی جلسے میں، یا کسی منگل میں. اس کو کہتے دین کی سمجھ تو لو پہلے. اب ایک بات پر اٹک گئے تو آپ نے اپنی کھوپڑی ہی سکھوں کی طرح بنا دی کہ سکھ جو ہے وہ رات جب دن کے 12 بجتے ہیں تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. کیوں خراب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ پگ اتنی بڑی باندھتا ہے. ارے بھائی میں تو ٹوپی بھی کبھی کبھی اتار دیتا ہوں. جب میں وہاں بیٹھتا ہوں تو اپنی یہ تاج بھی اتار دیتا ہوں. ہاں، تو اس کو دین کو سمجھے کہ کہاں پہننا چاہیے کہاں نہیں پہننا چاہیے. میں نے کبھی آج تک نہ مکہ شریف میں نہ مدینہ شریف میں کبھی امامہ نہیں باندھا. حالانکہ میرے پاسپورٹ پر جو تصویر ہے وہ امامے کی ہے. پاسپورٹ پر جو میری تصویر ہے وہ امامے کے ساتھ ہے. لیکن جب میں یہاں سے سفر کرتا ہوں
کبھی خود سے نہیں پہنے چپل، عام چپل جو عمرے پہ پہنی جاتی ہے، مہینہ رہنا پڑے، 15 دن رہنا پڑے، 2 مہینے رہنا پڑے، نہیں بھائی، وہاں پر کون سی ہم دکھائیں گے کہ ہم بہت سنتوں کے پابند ہیں، ہم تو ادھر جاتے ہیں معافی مانگیں گے، ہمیں معاف کر دو، ہم کچھ نہیں، ہم نہ سنت پوری کر سکتے ہیں نہ فرض پورے کر سکتے ہیں، ہمارا کام تو تھا کہ لو انزلنا هذا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك، آپ کے پاس پہنچ گئے، بس ہم پہنچ گئے ہیں جیسے بھی پہنچے ہیں، آپ نے بلایا اور ہم پہنچ گئے، بس ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ سنت ہے، نہ امامہ ہے، نہ ہمارے پاس ٹوپی ہے، نہ ہمارے پاس جبہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیا بھائی، دونوں باتیں سمجھ لی آپ نے، یعنی تہجد کا مسئلہ بھی سمجھ لیا، اور اگر آپ کی ہمت نہیں ہے اور آپ نہیں اٹھ سکتے، یہ طاقت اللہ نے نبی کو دی ہے، تو آپ کے اوپر تہجد فرض نہیں ہے، آپ سو جائیں، عشاء کی نماز پڑھ کر بے خوف ہو کر سو جائیں، جو میں نے بتایا یہ پڑھ کر فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائیں، بیچ کا جو ٹائم ہے وہ سارا جب عبادت میں شمار ہو رہا ہے تو پھر نفل کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو آپ کا یقین نہیں، ہاں اگر بیچ میں آنکھ کھل جاتی ہے، 2 رات 4 5 6 8 10 جتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اور یہ بھی غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 12 دفعہ قل هو اللہ، پھر دوسری میں 11، پھر 10، پھر 9، پھر 8، یہ تو آپ کو الجھانے والی بات ہے، میں تو کبھی نہ پڑھوں، کبھی نہیں پڑھوں، میں گنتیاں کروں یا اس سے نہ لگاؤں، میں کمال کی بات ہے یار، میں گنتی میں نہ پھنس جاؤں، تسبیح میں کہ میں کتنی دفعہ پڑھ 11، نہیں 10 دفعہ، نہیں 12 دفعہ پڑھ، او اپنا دھیان ایک کی طرف لگا دے، چاہے 1 دفعہ قل هو اللہ پڑھی ہو، جب دل کرتا ہے تو رکوع میں چلے جاؤ، اور اگر 50 دفعہ پڑھی ہے تب بھی اگر تیرا دھیان ہٹ رہا ہے وہاں سے تو پھر رکوع میں چلے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے گنتی کرنے کی۔ اپنے بڑے بڑے پیروں کو دیکھا ہے، سب کے پاس تسبیح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو بھائی، کبھی میرے پاس آج تک تسبیح دیکھی ہے آپ نے؟ ہاں؟ میری جماعت کے پاس دیکھی تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی کرنا ہتھ تسبیح پھڑ کے، تسبیح یاری کرنی اور حساب کرنا کہ میں نے 100 دفعہ پڑھ لیا، میں نے 200، ہاں وقت کے تعین، میں یہ نہیں کہتا کہ تسبیح نہیں اٹھانی چاہیے، اٹھاؤ، وقت کے تعین کے لیے آپ اٹھا سکتے ہیں، کہ مثال کے طور پر آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں نے 100 دفعہ یا 400 دفعہ یا 500 دفعہ ذکر کرنا ہے، اس کے بعد دوسرے کام کرنے ہیں، تو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ میں کتنی دیر تک یہ پڑھوں، تو تسبیح ہاتھ میں لے لو، کوئی بات نہیں ہے، اس سے آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے 100 دفعہ پڑھ لیا، 200 300، بس اب ختم، اب میں اٹھ رہا ہوں، تو میں منع نہیں کرتا کہ تسبیح نہ اٹھاؤ، آپ اٹھاؤ، لیکن کسی مقصد کے لیے، ٹائم کے فٹنگ کے لیے، وقت کی تعین کے لیے اس کو اٹھا سکتے ہو۔ باقی کیا حساب کرو گے اللہ کے ساتھ کہ میں نے اتنی دفعہ درود شریف پڑھا ہے، اتنی دفعہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تسبیح ہے ہی بدعت، تسبیح خود بدعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی تسبیح نہیں تھی تسبیح، بلکہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہو، آپ کے ایک ہاتھ میں تسبیح ہو اور ایک ہاتھ میں عصا ہو، تو عصا کون سے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور تسبیح کون سے ہاتھ میں ہونے چاہیے؟ تو فرمایا علماء کرام نے کہ عصا سیدھے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور تسبیح الٹے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کیونکہ عصا سنت ہے اور تسبیح بدعت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میرا مطلب؟